العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لله الأمر من قبل ومن بعد، أي من قبل غلبة الروم ومن بعده. المعنى أن غلبة فارس أولا وغلبة الروم ثانيا بأمر الله أي إرادته. ويومئذ أي يوم تغلب الروم يفرح المؤمنون بنصر الله إياهم على فارس، وقد فرحوا بذلك وعلموا به يوم وقوعه يوم بدر بنزول جبرائيل بذلك فيه مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه. ينصر من يشاء وهو العزيز الغالب الرحيم بالمؤمنين. وعد الله مصدر بدل من اللفظ بفعله، والأصل وعدهم الله النصر. لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس أي كفار مكة لا يعلمون وعده تعالى بنصرهم. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أي معايشها من التجارة والزراعة والبناء والغرس وغير ذلك، وهم عن الآخرة هم غافلون. إعادتهم تاکید. اللہ ہی کے لیے ہے پہلے بھی، اللہ ہی کے لیے پہلے بھی اختیار تھا اور بعد میں بھی اسی کا اختیار ہے، یعنی رومیوں کے غلبے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی. حاصل یہ کہ پہلے جملے میں فارسیوں کی کامیابی اور پہلے حملے میں فارسیوں کی کامیابی اور دوسرے حملے میں رومیوں کی کامیابی اللہ ہی کے حکم اور ارادے سے ہوئی ہے. اور اس روز جب رومی کامیاب ہوگے مسلمان خوش ہوں گے اللہ کی امداد پر جو رومیوں کی فارسیوں کے مقابلے میں ہوئی. چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے مقابلے میں فتح ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام رومیوں کے غلبے کی خبر لائے تو مسلمانوں کو بڑی شادمانی ہوئی. اللہ جسے چاہے غالب کر دیتا ہے، وہ زبردست غالب ہے، مسلمانوں پر بڑا مہربان ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ مصدر لفظی طور پر بجائے فعل ہے، بجائے فعل کے ہے. اصل عبارت وعدہم اللہ النصر تھی. اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا، البتہ اکثر کفار مکہ میں سے نہیں جانتے ہیں. اللہ کے وعدے مدد کو یہ لوگ صرف دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں، یہاں کی معاشیات، تجارت، زراعت، عمارت، باغبانی، کاشتکاری وغیرہ کو، اور آخرت سے یہ لوگ بالکل بے خبر ہیں. لفظ ہم کا تکرار تاکید کے لیے ہے. عزیز طلبہ کرام، وعد اللہ یہ لفظی طور سے یہ مصدر بجائے فعل کے ہے. اصل عبارت ہے وعدہم اللہ نصرا، جسے کہتے ہیں علی الف عرفا ای اعترفت له بها اعترافا. وعد اللہ منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے. ای وعد اللہ وعدا لا يعلمون ظاہرا. لا يعلمون یہ بمنزل لازم کے بھی ہو سکتا ہے،
کہ مفعول کی حاجت نہ ہو، نیز مفعول عام بھی فعل متعدی ہونے کی صورت میں مانا جا سکتا ہے، یعنی لا يعلمون شيئا۔ مفسر علام کی عبارت وعد اللہ تعالی بنصرہم بھی اسی قبیل سے ہے، اور مفعول محذوف کی یہ تقدیر استدراک کے مناسب ہے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، ہم عن الآخرة ہم غافلون، یہ تکرار مفید تاکید لفظی ہے کہ یہ لوگ معدن غفلت ہے۔ مقصود تاکید لفظی سے مجاز یا تخصیص کو دفع کرنا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرا ہم مبتدا اور غافلون خبر، پھر جملہ پہلے ہم کی خبر ہو۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، اس عبارت کے ذریعے خداوند قدوس یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے غالب کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مغلوب کرتا ہے۔ غالب کو مغلوب کر دینا اور مغلوب کو غالب کر دینا سب اسی کے اختیار میں ہے، لہذا کوئی یہ خیال نہ کرے کہ جو شخص ایک مرتبہ مغلوب ہو گیا اور کمزور پڑ گیا وہ دوبارہ اپنے سے زیادہ قوی اور زور آور پر کیسے غالب آ سکتا ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز کا اصلی سبب حق تعالی کا ارادہ ہے، سب کچھ اللہ ہی کی قدرت اور اختیار میں ہے، عزت اور غلبہ، ذلت اور مغلوبی سب اسی کے دست قدرت میں ہیں۔ لہذا مسلمانوں کے اس وقتی فقر اور درویشی کو دیکھ کر کفار مکہ کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو حقیر نہ سمجھے۔ اہل اسلام کو اس وقت ابتلا کی منزل سے گزارا جا رہا ہے، جیسا کہ گزشتہ صورت میں گزرا، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ ان قریب یہی درویشان اسلام قیصر و کسریٰ کے خزانوں کو مسجد نبوی کے کچے صحن میں بیٹھ کر تقسیم کرے گے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ فاتح مفتوح اور مفتوح فاتح بنا دیے گئے، تو یہ اللہ کے اختیار، اس کے ارادے اور ہر شے کہ اس کے سامنے بے دست و پا ہونے اور اس کی قدرت اور اس کے اختیار کامل کا یہ عین الیقین اور حق الیقین ہو جائے گا۔ مگر محض اتنی سی بات سے کسی قوم کے مقبول یا مردود ہونے کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی تکوینی مصالح اور حکمت و مشیت کے تقاضے سے بھی ہوتا ہے۔ فاتح کا مفتوح ہو جانا اور مفتح کا فاتح بنا دیا جانا یہ کبھی تکوینی مصالح اور حکمت و مشیت کے تقاضے سے بھی ہوتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، لیکن حقیقی نصرت و قبولیت کا مدار ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ عزیز اور رحیم دو لفظ لائے گئے، دونوں اوصاف اور خدا کی دونوں شانیں مقام کے نہایت مناسب ہے، یعنی وہ جسے چاہے مغلوب کر دے، کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا، اور جس کو چاہے از راہ مہربانی غالب کر دے،
کسی کی مجال ہے کہ چوں کرے؟ اکثر لوگ انسان کے غالب مغلوب کرنے کی مصلحتیں نہیں جانتے، وہ اپنی سرسری اور ظاہر بین نظر سے یہی سمجھتے ہیں کہ غالب مقبول الہی ہوتا ہے اور مغلوب مردود خداوندی ہوتا ہے۔ آخرت تو دور کی بات ہے، اتنی دور کیوں جایا جائے؟ قریب دنیا ہی میں دیکھ لیجئے کہ ایک قوم شروع میں عروج حاصل کرتی ہے مگر آخر میں ذلت کا شکار ہو جاتی ہے، پس کیا اس کو مقبول اور مردود کہہ کر تضاد کو جمع کیا جائے گا؟ اس ظاہری اور عارضی غلبے کا نام، اس ظاہری اور عارضی غلبے کا اعتبار نہیں، حقیقی اور پائیدار غلبے پر نظر رہنی چاہیے۔ لیکن ان لوگوں کی حالت یہ ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ کفار اور مشرکین، یہ لوگ دنیاوی زندگی اور اس کی ظاہری سطح ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ان کی ساری عقلیں، ساری کوششیں بھی اسی مادی کائنات اور اس کے آئین و قوانین تک محدود ہے۔ یہاں کا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، بونا جوتنا، کوٹنا پیسنا، پیسے کمانا، مزے اڑانا، عیش و عشرت، آسائش، آرائش، زیبائش، بس یہی ان کے علم و تحقیق کی انتہائی پرواز ہے۔ انہیں اس کی خبر ہی نہیں ہے کہ اس زندگی کی تہ میں ایک دوسری زندگی کا راز پنہا، مضمر اور چھپا ہوا ہے۔ اس مادی زندگی سے آگے اپنے ذہن کو لے جاتے ہی نہیں، حالانکہ دائمی زندگی وہی ہے جہاں پہنچ کر اس دنیاوی زندگی کے بھلے برے نتائج سامنے آئیں گے۔ ضروری نہیں کہ جو یہاں خوشحال رہا وہ وہاں بھی خوشحال رہے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، یہ لوگ آخرت سے تو بالکل ہی بے خبر اور بے فکر ہے۔ دنیا ان کے قریب ہے اور ان کی نظروں کے سامنے ہیں، اس لیے اس کے ظاہر سے کچھ واقف ہو گئے، اور آخرت تو دور ہے، ان کی نظروں سے اوجھل ہے، اس میں تو کبھی غور و فکر بھی نہیں کرتے۔ اس لیے آئندہ آیت کریمہ میں خداوند قدوس نے اولم یتفکروا فی انفسہم میں تفکر کی ترغیب دیتے ہوئے کہا ہے کہ خیر اور کچھ نہیں تو اپنے اندر ہی غور کر لو، تاکہ تم پر خداوند قدوس کی قدرت واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون، یہ لوگ دنیا کی ظاہری آرائش اور آسائش کو دیکھ کر مفتون ہو گئے اور اصل حقیقت کا ان کو علم ہی نہیں رہا۔ یہ دنیا ایک ایسی چڑیل اور بڑیا کے مشابہ ہے جس کو ریشمی لباس پہنا کر بٹھا دیا گیا ہے اور منہ پر نقاب ڈال دیا گیا ہے، جب نقاب اٹھا کر دیکھو گے تب حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ عزیز طلبہ کرام، اس آیت کریمہ یعنی الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون میں دو قرأتیں ہیں۔ مشہور قرأت میں غلبت بصیغہ مجہول اور سیغلبون بصیغہ معروف ہے، یہی معروف و مشہور قرأت ہے اور یہی جمہور کی قرأت ہے، اور گزشتہ تمام تفسیر اسی مشہور قرأت کی بنا پر تھی۔ اور ایک قرأت شاذہ میں الف لام میم غلبت کے بجائے غلبت بصیغہ معروف ہے، اور وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ صیغہ معروف کے بجائے سیغلبون بصیغہ مجہول۔
وارد ہوا ہے، اور یہ قرات پہلی قرات کے بالکل برعکس سے ہے، اس لیے کہ مشہور قرات میں رومیوں کے مغلوب ہونے کا ذکر ہے، اور دوسری قرات میں رومیوں کے غالب ہونے کا ذکر ہے۔ پہلی قرات ہے غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، اور دوسری قرات قرات شاذہ میں غلبت الروم، رومیوں کے غالب ہونے کا ذکر ہے۔ بظاہر دونوں قراتیں ایک دوسرے کا بالکل عکس ہے، ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں قراتوں میں اختلاف اور تفاوت ضرور ہے، لیکن تناقض اور تضاد نہیں ہے۔ اختلاف اور تفاوت ہے لیکن تناقض اور تضاد نہیں ہے۔ ہر قرات میں ایک نئی بشارت کا ذکر ہے جو اپنے اپنے وقت میں ظاہر ہوئی اور پوری ہوئی۔ مشہور قرات یعنی غلبت بصیغہ مجہول اور سیغلبون بصیغہ معروف پر آیت کا مطلب یہ ہے کہ رومی قریبی زمین میں اگرچہ فی الحال مغلوب ہو گئے ہیں، مگر چند سال بعد رومی اہل فارس پر غالب آئیں گے، ایران والوں پر، اور اس روز مسلمان اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے۔ اور ہماری گزشتہ تفسیر اسی قرات مشہورہ اور متواترہ کی بنا پر تھی۔ دوسری قرات شاذہ جس میں غلبت بصیغہ معروف اور سیغلبون بصیغہ مجہول پڑھا گیا ہے کی بنا پر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ رومی غالب آ گئے، مگر اس غالب آنے کے بعد اہل روم عنقریب مغلوب ہو گئے۔ پہلی قرات میں رومیوں کے مغلوب ہونے کے بعد ان کے غالب ہونے کی خبر کا ذکر ہے، اور دوسری قرات میں رومیوں کے غالب ہونے کے بعد ان کے مغلوب ہونے کی خبر دی گئی ہے۔ رومیوں کی یہ دوسری مغلوبی مسلمانوں کے ہاتھ سے ہوگی، جیسا کہ تفسیر ابو سعود اور تفسیر بیضاوی میں ہیں۔ سو جاننا چاہیے کہ ان دونوں قراتوں کے معنی اگرچہ مختلف ہے، لیکن ان دونوں میں تناقض اور تضاد نہیں ہے، اس لیے کہ ہر قرات میں ایک نئی چیز کی خبر دی گئی ہے، اور عقلاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک فریق ایک زمانے میں مغلوب ہو اور دوسرے زمانے میں غالب ہو۔ مشہور قرات میں تو یہ خبر دی گئی ہے کہ رومی یعنی اہل کتاب اگرچہ ایرانیوں کے ہاتھ سے مغلوب ہو گئے ہیں، مگر عن قریب چند سال میں رومی اہل کتاب ایرانیوں پر غالب آئیں گے، رومی اہل کتاب ایرانیوں پر غالب آئیں گے۔ اس خبر کا ظہور بدر کے دن ہوا، جیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی۔ گزشتہ تمام تفسیر اسی مشہور قرات کی بنا پر تھی، یعنی جب کہ غلبت بصیغہ مجہول اور سیغلبون بصیغہ معروف پڑھا جائے، اور دوسری قرات میں یعنی جب کہ غلبت بصیغہ معروف اور سیغلبون بصیغہ مجہول پڑھا جاوے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ رومی غالب آئیں گے، رومی لوگ غالب آئیں گے، مگر اس غالب آنے کے بعد رومی لوگ غالب آئے، مگر اس غالب آنے کے بعد رومی مسلمانوں کے ہاتھ سے مغلوب ہو گئے، یعنی مسلمان ان پر غالب ہو گئے۔ اس قرات میں مسلمانوں کا روم پر فتح یاب ہونے کا ذکر ہے کہ مسلمان عن قریب سلطنت روم کو فتح کر لیں گے اور اس پر غلبہ پاویں گے۔ چنانچہ حضرت ابن عمر، حضرت ابو سعید خدری اور حضرت حسن نے غلبت الروم اور سیغلبون پڑھا ہے۔ اب معنی یہ ہوں گے کہ رومی اگرچہ دوسری جنگ میں فارسیوں کے مقابلے میں غالب آ گئے، مگر عن قریب چند سال میں مسلمانوں کے مقابلے میں پھر شکست کھائیں گے اور مسلمان غالب ہو جائیں گے۔ چنانچہ غزوہ موطا کے موقع پر سن 8 ہجری میں مسلمان رومیوں کے مقابلے میں فاتح بنے،
اور ان دونوں قراتوں میں تطبیق بھی ہو سکتی ہے کہ یہ آیت 2 مرتبہ نازل ہوئی، مکہ میں تو غلبت ضمہ کے ساتھ اور غزوہ بدر کے موقع پر غلبت کے لفظ سے۔ یا یہ بشارت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سعادت میں واقع اور ظاہر نہیں ہوئی، بلکہ شیخین حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے زمانے سعادت میں واقع اور ظاہر ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ خلیفہ دوم یعنی حضرت عمر فاروق اعظم کے ہاتھ پر پورا ہوا۔ مشہور قرات میں جس پیشین گوئی کا ذکر تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سعادت میں پوری ہوئی، اور قرات شاذہ میں جس پیشین گوئی کا ذکر ہے وہ فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں پوری ہوئی۔ بہرحال آیت میں 2 قراتیں ہیں اور ہر قرات میں نئی بشارت کا ذکر ہے۔ پہلی بشارت یعنی رومیوں کا اہل فارس پر غلبہ، یہ بشارت بدر کے دن پوری ہوئی، اور دوسری بشارت یعنی رومیوں کا مسلمانوں کے ہاتھوں مغلوب ہونا، یہ بشارت فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں پوری ہوئی کہ مسلمان رومیوں اور فارسیوں پر بیک وقت غالب آئے، اور اللہ کی ہر خبر اپنے اپنے وقتوں پر ظاہر ہوئی۔ غرض یہ کہ چند روز بعد دونوں پیشین گوئیاں پوری ہوئی، اور ہر پیشین گوئی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل، اور ہر پیشین گوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل تھی کہ مسلمان بے سر و سامان تھے، مگر قیصر و کسریٰ جیسی سلطنتوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ان 2 مختلف قراتوں میں یہ تطبیق اور توفیق جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس اللہ سرہ کے کلام کی تشریح ہے جو حضرت شاہ صاحب نے ازالۃ الخفا میں ذکر فرمائی ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ آیت میں 2 قراتیں ہیں اور ہر قرات میں ایک نئی پیشین گوئی کا ذکر ہے، اور ہر پیشین گوئی قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے کی بھی دلیل ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی دلیل ہے کہ بغیر وحی الہی کے اس قسم کی پیشین گوئی ناممکن اور محال ہے۔ چنانچہ علاء ابن زبیر کلابی اپنے باپ زبیر کلابی سے راوی ہے کہ میرے باپ زبیر نے مجھ سے یہ بیان کیا کہ یہ تینوں غلبے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اول بار فارس کا غلبہ روم پر دیکھا، دوسری بار روم کا غلبہ فارس پر دیکھا، اور تیسری بار مسلمانوں کا غلبہ روم اور فارس دونوں پر دیکھا، اور یہ سب کچھ 15 سال کے اندر ہوا۔ رواہ ابن ابی حاتم، تفسیر ابن کثیر۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.